السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. How are you? I hope you are all fine. Student, today in our VD class, topic is Seerah. Lesson number 2. प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह आज का हमारा लेसन प्रीवियस लेसन से रिलेटेड है. यानी हमने उससे पहले लेसन नंबर 1 के अंदर आपको सीरत के बारे में बहुत कुछ बताया था और सीरत किसको कहते हैं और उसको जानना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है, वो भी हमने आपको बता दिया था. प्यारे बच्चों, ये सीरत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ कैसी थी, कैसी उनकी लाइफ गुजरी, वो सब सीरत के अंदर बताया जाता है. तो प्यारे बच्चों, उससे पहले वीडियो के अंदर हमने आपको सीरत के बारे में नॉलेज दे दिया था. आपने नॉलेज के साथ साथ जो हमने क्वेश्चन आंसर्स आपको बताए थे उसको भी याद किया होगा. अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लेसन नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं. तो आओ बच्चों, हम सब मिलकर लेसन नंबर 2 रीड करते हैं और उसको याद भी करेंगे. लेसन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1. How old was our Nabi sallallahu alaihi wasallam when his grandfather passed away? Answer. Our Nabi sallallahu alaihi wasallam was 8 years old when his grandfather passed away. प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दादा थे अब्दुल मुत्तलिब, जब उनका इंतकाल हो गया, जब दुनिया से रुखसत हो गए, उस वक्त हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी. तो प्यारे बच्चों, जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब जब इस दुनिया से रुखसत हुए, जब इंतकाल हो गया, जब डेथ हो गई, उस वक्त हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 8 साल की थी. प्यारे बच्चों, उससे पहले लेसन के अंदर हम आपको बता चुके हैं कि जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए, उस वक्त हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम हयात नहीं थे. यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए उस वक्त उनके वालिद साहब इस दुनिया के अंदर मौजूद नहीं थे, उससे पहले इंतकाल कर चुके थे. जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल के हुए, ऑलरेडी हमें पता है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाई हलीमा के घर रहे, वहाँ उन्होंने दूध पिया, वहाँ परवरिश पाई. उसके बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा मोहतरमा हज़रत आमिना के पास तशरीफ़ लाए. उनके वालिदा के पास रहे. हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 6 साल की हुई, तब उनकी वालिदा मोहतरमा भी इस दुनिया से रुखसत हो गई. यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के ऊपर जो उनकी वालिदा का साया था वो भी ख़त्म हो गया. यानी न बाप रहे न माँ रहे. प्यारे बच्चों, जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वालिदा का इंतकाल हुआ, उसके बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश, उनका देखभाल उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने संभाला.
یعنی ان کے دادا نے ان کی پرورش کی، ان کی تربیت کی، ان کے گھر کے اوپر رہے، یہاں تک کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 8 سال کی ہوئی، اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا، یعنی نہ باپ رہے، نہ والدہ رہے، نہ دادا رہے۔ پیارے بچوں، ہم سوچیں کہ جب ہمارے گھر کے اندر ہمارے دادا دادی یا کسی اور کی میت ہو جاتی ہے تو ہمارے دل کے اوپر کیا گزرتی ہے؟ تو یہاں تو نہ باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ دوسرے بھائی اور بہن ہے، کوئی بھی نہیں ہے، اکیلے ہیں۔ ہم سوچیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیسی گزری ہوگی، کیسے برداشت کیا ہوگا۔ پیارے بچوں، ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی جب بھی کوئی ایسے حادثات آئے، ہمیں بھی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ایسی صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر مشکلات کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ صبر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بچوں، تو یہاں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا کا انتقال جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال کی تھی اس وقت ہوا۔ کوشچن نمبر 2، with whom did our Nabi sallallahu alayhi wasallam live after his grandfather passed away? Answer: our Nabi sallallahu alayhi wasallam lived with his uncle Abu Talib after his grandfather passed away. پیارے بچوں، ہم نے آلریڈی سن لیا، پڑھ لیا کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا انتقال ہو گیا تو دادا کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے پاس رہے، کس نے ان کی تربیت کی، کس نے ان کی پرورش کی؟ تو پیارے بچوں، یہاں پر بتایا گیا ہے کہ دادا کے انتقال کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے پاس رہے؟ تو یہاں پر جواب میں بتایا گیا ہے کہ دادا کے انتقال کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے پاس رہے۔ پیارے بچوں، یہاں ہم سوچیں کہ دادا کا بھی انتقال ہو گیا، اماں کا بھی انتقال ہو گیا، پاپا کا بھی انتقال ہو گیا، اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چچا، ان کے انکل کے پاس، ان کے گھر کے اندر رہنے لگے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہمیں اس سے یہ نالج ملا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چھوٹے ہی تھے کہ ان کے ابا کا بھی انتقال ہو چکا تھا پیدائش سے پہلے، ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا جب 6 سال کے ہوئے، جب 8 سال کے ہوئے تو ان کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ یعنی ہم جس اسٹینڈرڈ کے اندر ہے، سمجھو گویا کہ 2nd یا 3rd اسٹینڈرڈ میں 2nd کے اندر جو بچہ ہوتا ہے، اتنی عمر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی اور اس وقت یہ تینوں کا انتقال ہو چکا تھا۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بھی اگر ایسی کوئی حادثات، ایسی کوئی مصیبت آتی ہے تو ہمیں بھی صبر کرنا چاہیے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ممی اور پاپا کا سایہ تا دیر ہم پر باقی رکھے اور اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ پیارے بچوں، والدین یہ ہمارے لیے بہت بڑا انمول تحفہ ہے۔ ہم جتنی ان کی قدر کریں گے، اللہ تبارک و تعالی انعامات دیں گے۔ والدین ہمارے لیے دعا کریں گے، اس لیے کہ جب ممی اور پاپا دعا کرتے ہیں تو وہ دعا رد نہیں ہوتی اپنی اولاد کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہاں پر یہ کوشچن نمبر 3 اوور ہوا، کوشچن نمبر 2 اوور ہوا، اب کوشچن نمبر 3 ہے۔
What was the name of the paternal grandmother of our Nabi sallallahu alaihi wasallam? Answer. The name of the paternal grandmother of our Nabi sallallahu alaihi wasallam was Fatima. प्यारे बच्चों, हमने पढ़ा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी की अम्मा का नाम देखिए आमीना, हमारे नबी के अब्बा का नाम कि अब्दुल्ला, हमारे नबी के दादा का नाम कि अब्दुल मुत्तलिब, हमारे नबी के चचा का नाम कि अबू तालिब। तो यहाँ पर हमारे नबी के नाना का नाम तो अब्द मनाफ और नानी का नाम देखिए बर्रा। अब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी का नाम क्या था, ग्रैंड मदर का नाम क्या था? तो यहाँ पर बताया गया है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी का नाम फातिमा था। प्यारे बच्चों, हमें तो दादा का नाम याद रहता है, अब्बा का नाम याद रहता है, दादा का चाचा का नाम भी याद रहता है। तो ये भी नाम आज हमें याद कर लेना है कि हमारे नबी के दादी का नाम फातिमा था। क्या था बच्चों? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी का नाम फातिमा था। ये हमें अच्छी तरीके से याद कर लेना है। नाना का नाम भी याद हो गया। क्या था नाना का नाम? कि अब्द मनाफ, वहब बिन अब्द मनाफ। नानी का नाम बर्रा। यहाँ पर दादा का नाम कि अब्दुल मुत्तलिब, दादी का नाम ठीक है फातिमा। ये अच्छी तरीके से हमें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, Where was the first word of the Quran revealed to our Nabi sallallahu alaihi wasallam? Answer. The first word of the Quran was revealed to our Nabi sallallahu alaihi wasallam in the cave of Hira. प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ इबादत करने के लिए जाते थे, कौन सी गुफा में जाते थे, कौन से गार में जाते थे, वहाँ जाकर क्या करते थे? प्यारे बच्चों, हमें पता है, हम मदरसे के अंदर भी पढ़ चुके हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत मिलने से पहले जब नबी नहीं बनाए गए हैं, उससे पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अल्लाह को याद करने के लिए एक गार के अंदर, एक गुफा के अंदर जाते थे। वहाँ बैठकर इबादत करते थे और रात को फिर अपने घर वापस आ जाते थे। तो प्यारे बच्चों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी गार के अंदर, कौन सी गुफा के अंदर अल्लाह को याद करने के लिए जाते थे? तो यहाँ पर जवाब के अंदर बताया है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हीरा नामी जो गार थी, गार हीरा के अंदर अल्लाह की इबादत करने के लिए जाया करते थे। यानी वहाँ जाकर अल्लाह की इबादत करते थे, ज़िक्र करते थे, तिलावत करते थे, अल्लाह को याद करते थे, तस्बीह पढ़ते थे, अल्लाह की हम्द करते थे। ये वहाँ जाकर अल्लाह की इबादत करते थे। तो प्यारे बच्चों, हमें याद हो गया कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को याद करने के लिए, इबादत करने के लिए गारे हिरा में जाते थे। क्वेश्चन नंबर 5, What did our Nabi sallallahu alaihi wasallam do in the cave of Hira? Answer. Our Nabi sallallahu alaihi wasallam used to worship Allah in the cave of Hira. Sorry बच्चों,
پیارے بچوں، یہاں پر میں مسٹیک ہو گئی. یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی آیت کہاں نازل ہوئی. یہ کوشچن ہے. کیا کوشچن ہے؟ Where was the first words of the Quran revealed to our Nabi sallallahu alayhi wasallam? Answer: the first word of the Quran was revealed to our Nabi sallallahu alayhi wasallam in the cave of Hira. تو پیارے بچوں، میں نے جو ابھی کوشچن کیا تھا اس کے بارے میں یہ بتایا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرنے. اس سے بعد والے کوشچن کے اندر یہ ہے، میں نے اس سے پہلے والے کوشچن کو آپ کو بتا دیا. تو پیارے بچوں، یہاں پر یہ کوشچن ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی آیت کہاں نازل ہوئی. یعنی قرآن کی جو ہم پڑھتے ہیں قرآن کریم کے اندر، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ آیت کہاں نازل ہوئی. تو پیارے بچوں، یہ آیت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا کے اندر نازل ہوئی. یعنی یہ آیت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں عبادت کرنے کے لیے گئے تھے، اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن کی آیت پڑھائی اور سکھائی، اقرأ بسم ربک الذی خلق. پیارے بچوں، اس سے پہلے جو میں نے آپ کو بتایا وہ اس کے بعد والے کوشچن کا یہ تفسیر تھی، یہ خلاصہ تھا جو میں نے اس کوشچن کے اندر بتا دیا ہے. پیارے بچوں، آپ کو اس کے بعد جو کوشچن آ رہا ہے اس کے بارے میں اس کو سمجھنا ہے. اور یہاں پر یہ جو کوشچن ہے میں ابھی بتا رہا ہوں، اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی آیت کہاں نازل ہوئی. تو پیارے بچوں، سب سے پہلی آیت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا کے اندر نازل ہوئی. Question: What did our Nabi sallallahu alaihi wasallam do in the cave of Hira? Answer: Our Nabi sallallahu alaihi wasallam used to worship Allah in the cave of Hira. پیارے بچوں، اس سے پہلے کوشچن کے اندر میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کیا کرتے تھے، کیوں جاتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے جایا کرتے تھے. تو پیارے بچوں، یہ تفسیر میں نے آپ کو اس سے پہلے کوشچن کے اندر بتا دی ہے. اس کے بعد ہے کوشچن نمبر 6. What is living on place to settle in another for the sake of deen call? Answer: Leaving one place to settle in another for the sake of deen is called hijrah. پیارے بچوں، ہجرت کس کو کہتے ہیں؟ ہجرت کہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کو ہجرت کہتے ہیں. یعنی دین کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کو ہجرت کہتے ہیں. دین کے خاطر ایک جگہ سے دوسری جگہ چھوڑ کر جانے کو کیا کہتے ہیں؟ تو آنسر کے اندر بتایا، دین کے خاطر ایک جگہ سے ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ جانے کو ہجرت کہتے ہیں. تو پیارے بچوں، دین کے خاطر، دنیا کے خاطر نہیں. کہ ایگزامپل کوئی انڈیا کے اندر رہتا رہا ہے، وہ امریکہ میں گیا، انگلینڈ گیا، افریقہ گیا، یا کسی اور اسٹیٹ کے اندر چلا گیا. کس کی وجہ سے؟ جاب کے لیے گیا یا پیسے کے لیے گیا، تو اس کو ہجرت نہیں کہیں گے، بلکہ ایمان کی وجہ سے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے. کہ ایگزامپل یہ سمجھ لو کہ کسی ایسے گاؤں کے اندر، ولیج کے اندر رہتے ہیں کہ جہاں پر نہ مدرسے کا کوئی سسٹم ہے، نہ مسجد ہے. تو اب ہماری زندگی اور بچوں کی لائف کی زندگی بڑی مشکل ہے دین کے بغیر. اس لیے اگر اس گاؤں کو چھوڑ کر
دین کی حفاظت کے لیے کہ میرا دین میری زندگی میں کیسے آ جائے، میرا دین کیسے بچ جائے، اس کے خاطر اگر وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے تو اس کو کہا جائے گا ہجرت۔ تو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ ہجرت کس کو کہتے ہیں، تو یہاں پر بتایا کہ دین کے خاطر ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانے کو ہجرت کہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آج کا یہ 6 کوشچن تھے، ہم نے آپ کو بتایا، آپ کو اس کو یاد کر لینا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے اور اپنے دوستوں کو بھی اس نالج کو دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔